خواجہ آصف صاحب نے آج قومی اسمبلی میں ایک پوائنٹ آف ویو دیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنی جو آئینی اوقات ہے صدر کی، اس سے تجاوز کرتے ہوئے اس نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑی آئین کی خلاف ورزی وہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ It is like almost amounts to abrogating the constitution۔ غیر آئینی اقدامات اٹھائے جب جاتے ہیں، ان کی جو بھی سزا ہے، جو تجویز کرتا ہے آئین، ان کے خلاف جو ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی۔ اچھا سلمان صاحب، اگر آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات سنی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب نے الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر کے آئین ایبروگیٹ کیا ہے، ان کے خلاف آئین ایبروگیٹ کرنے کے الزام میں کارروائی ہوگی۔ یہ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ نہیں، میں اتفاق نہیں کر سکتا پھر صدر احترام۔ دیکھیں، آئین کا ایک بالکل اپنا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن الیکشن ایکٹ موجود ہے۔ اب جو حافظ صاحب نے تعبیر کی وہ دلچسپ ہے کہ جنرل الیکشن کوئی اور چیز ہے، اور اسمبلی اگر تحلیل ہو جائے اور اس کے بعد اس کا الیکشن کرایا جائے اور صرف صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہو تو وہ جنرل الیکشن نہیں ہے۔ اس حوالے سے کوئی نظیر ہمارے سامنے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی نہیں ہے جو اس تعبیر کی تائید کرے۔ جو عام الفاظ استعمال ہوئے ہیں قانون میں، ان میں جنرل الیکشن سے یہی مراد ہے جب پوری اسمبلی کا الیکشن ہو تو اس کو جنرل الیکشن کہتے ہیں۔ سیکشن 57 الیکشن ایکٹ 2017 کا بہت وضاحت سے یہ طاقت صدر مملکت کو دیتا ہے۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آئین کے برخلاف طاقت ہے، کیونکہ آئین میں صدر مملکت کو یہ طاقت صرف دی گئی ہے جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن منعقد ہونا ہو، آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت، 48 کے تحت، تو اس معاملے کو عدالت میں لے کے جانا ہوگا۔ اس سیکشن کو، سیکشن 57 کو عدالت سے کالعدم قرار دلوانا ہوگا۔ جب تک یہ سیکشن موجود ہے، صدر مملکت کو اختیار ہے، بلکہ ان پہ واجب ہے کہ اس سیکشن کے تحت وہ عمل کریں۔ اگر یہ سیکشن کالعدم ہو جائے گا تو ظاہر ہے ان کا اختیار بھی کالعدم کا۔ میں اس پہ ایک اور ایڈ کروں گا کہ جو سیکشن 57 ہے وہ الیکشن ایکٹ کے اندر ہے، لیکن جو اصل کانسٹیٹیوشن کا سیکشن ہے وہ آرٹیکل 105 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ 112 آرٹیکل آن دی ایڈوائز آف دا چیف منسٹر ختم ہو جاتی ہے، جو کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر آیا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیزالو نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی آئے گا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ گورنر کا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ہے۔ لیکن گورنر صاحب اپنا اختیار نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اب جو گورنر نہیں کر رہے وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور یہ غلطی جو ہے یہ اپریل 2022 سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو غلط طریقے سے روکا، سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور دوبارہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، اور پریزیڈنٹ نے جو آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا اس کو واپس لے کے آئے۔ پی ٹی آئی کا گورنر بھی غلط تھا اور نون لیگ کا گورنر بھی غلط، بالکل غلط ہے اس چیز کے اندر۔ اور پھر دوسرا دیکھیں کہ پچھلا جو گورنر ابھی تھے انہوں نے چیف منسٹر کو سسپینڈ کر دیا کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لیا، وہ بھی غلط ہے۔ اب تیسری جو چیز اس کے اندر جو غلط طور پہ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، جی تو ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز کا مطلب ہے اس کے اندر، اور 56 دن میر صاحب چاہیے اگر الیکشن پروسیس کو آپ ٹریگر کرتے ہیں فرام دی ڈیٹ آف فائلنگ آف دا پیپر ٹل دا ہولڈنگ آف دی الیکشن، تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک ہم چلے گئے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میرا خیال ہے اس کو انٹرپریٹ بڑے اچھے طریقے